اکثر انسان کا دل بڑا بے چین سا رہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں۔ وہ ان نشانیوں کی تلاش میں رہتا ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ تو سنو، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے نا، تو اسے کچھ خاص نشانیاں اور ایسے اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے جس پر تم اکثر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ دراصل جو روشنی تمہیں اللہ کی سچی رضا کی طرف لے کر جا سکتی ہے، اس سے تمہاری چھوٹی توقعات کا فریب مان کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے حقیقت کے کئی پہلو تمہاری نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو تمہارے رب کی رضا میں رکاوٹ کا اہم سبب بنتی ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو نا، تو تمہیں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھو، اس خدائی نظام میں مستقل یہ قاعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سب کچھ کسی ایک ہی کو یا سب کچھ سبھی کو نہ دے دیا جائے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو تمہیں ہر پہلو میں تفاوت نظر آئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی ایک چیز سے محروم کرتا ہے تو کسی دوسری چیز سے ضرور نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، تم اس کی تمنا نہ کرو، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی کیا خاص نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ جن لوگوں سے راضی ہوتا ہے نا، انہیں یہ 3 خاص نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ آج حق اور سچ کے راستے میں ہر تکلیف سہنے کے باوجود بھی تم اکیلے رہ گئے ہو، اور تمہارا دل خدائے واحد ہی سے مدد کی امید لگائے ہوئے ہے، نہ تو کسی کے در پر جھکتا ہے اور نہ کسی سے امید رکھتا ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ ایک بڑا اشارہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو شیطانی چالوں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آ کر اس کی رحمت کی امیدوار بنے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نور ایمانی سے اپنا راستہ روشن رکھتے ہیں۔ سورہ کہف کا وہ واقعہ یاد کریں کہ جب ساری بستی یک زبان ہو کر چند نوجوانوں کی جان کی دشمن بن گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہی، مگر اس وقت بھی انہوں نے حق اور سچ کو اپنا ذات راہ بنا کر خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، اور اللہ سے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے معاملے میں رہنمائی عطا فرما۔ تو جانتے ہو کہ اللہ نے انہیں رہتی دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ یاد رکھو، یقین کی ڈور کو تھام کر صبر اور ایمان سے جڑنے والے جب گر کر سنبھلتے ہیں نا، تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے۔ اللہ خود قرآن میں اس کا اشارہ دیتا ہے، اے اہل کتاب، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی، اور ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ جانتے ہو تمہاری انجام کی بھلائی کا انحصار کس چیز پر ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ کی رضا کا مستحق بناتی ہیں؟ تو یاد رکھنا کہ تمہاری فلاح کا انحصار صرف اس پر ہے کہ تم حقیقی علم کے مطابق عمل کرو، حقیقی شعور کو اپنے دل کے گہرائیوں میں
اتارو تو صحیح۔ اگر آج کسی اور کو راضی کرنے کے لیے تم نادانی میں کسی ایسی راہ پر چل پڑے ہو جس کی کوئی منزل نہیں، اور تمہارا دل مایوس ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے لگا ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے راضی ہے، کیونکہ وہ رحمان اپنی کسی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ تمہارے مفاد کی خاطر یہ پسند نہیں کرتا کہ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ اس راستے سے جو تمہاری بہترین منزل کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس بات کا اشارہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہوئے ہیں؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی دانش مند لوگ ہیں۔ اگر تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بناؤ گے نا، تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری زندگی کو آسان اور خوشگوار بنائے گا۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی انسان پر خیر نازل کرنا چاہتا ہے یا اسے اپنا پسندیدہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر نرمی کی صفت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا دل اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے لگتا ہے۔ تو سمجھ لینا کہ اللہ بھی تمہاری رضا میں راضی ہو گیا ہے۔ جان لو تمہاری بقا اور سلامتی ہر وقت اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ تم کسی ایسی چیز سے دل نہ لگانا کہ رب کی رضا کی خاطر اسے چھوڑ نہ سکو، کیونکہ اللہ کے راضی ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب زندگی تمہیں دوراہے پر لا کھڑا کر دے اور تم اس وقت اپنا رخ اپنے رب کی جانب موڑ لو، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ قرآن خود اس کی نشانی دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ اگر تم نے اپنا رخ اللہ کی جانب موڑا ہے، وہ جس کی قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے، وہ الصمد بھی ہے اور غنی بھی، وہ بہت جلد تمہاری تاریک زندگی کو ایسے حسین تاروں سے آراستہ کرے گا کہ جس کی جگمگاہٹ سے تم دنگ رہ جاؤ گے۔ انشاءاللہ تم دیکھنا یہ غم کے آخری آنسو ہوں گے، اس کے بعد خوشی کے آنسو چھلکتے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ یہ دعا تمہاری آخری دعا ہوگی، اس کے بعد 7 رنگوں کی برسات ہوگی۔ وہ تمہارے صبر کا اجر اور یقین کی قیمت دگنی کر کے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور جن جن لوگوں نے کامنٹ میں مجھ سے اپنے لیے دعا کرنے کا کہا، میری ان تمام لوگوں کے لیے بہت دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر اس خواہش کو پورا کرے جس کے لیے آپ کا دل بہت پریشان رہتا ہے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔